الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ الہادی پروگرام میں توبہ کے بارے میں کلام چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو اللہ تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعنی کامل توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اور فلاح سے مراد اخروی کامیابی ہے حقیقتاً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی. انسان میدان محشر میں بخشش اور نجات کا پروانہ حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقام یعنی جنت میں دائمی طور پر ٹھکانہ حاصل کر لے گا. بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوسری کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں دے دی جائے. جیسے بعض اقوام میں 7 جنم کا تصور ہے کہ ایک دفعہ آدمی مرتا ہے تو پھر اس کو دوسری مرتبہ زندگی کسی اور شکل میں کسی اور روپ میں دے دی جاتی ہے. کوئی جانور کے روپ میں ہے تو انسان کے روپ میں آ جاتا ہے، انسان ہے تو جانور کے روپ میں چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مر گئے تو بس گئے. اس کے بعد قبر کی زندگی ضرور ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ مینز رکاوٹ. دنیاوی زندگی اور آخرت میں اٹھائے جانے کے درمیان جو پیریڈ ہے، چونکہ یہ ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتا ہے اس لیے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. پھر ہمارا ایمان ہے کہ میدان محشر میں سب کو اٹھایا جائے گا، اور جس طرح ایک ڈی این اے حاصل کر لیا جائے اور اسی سے پروسیس کر کے ایک نیا انسان بالکل سابقہ انسان کی مثل یا نیا جانور بنایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے ہمارا جسم حالانکہ مٹی میں مل چکا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو مجتمع کر کے دوبارہ کھڑا کر دے گا اور ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہوں گے. اب یہ کس طریقے سے ہوگا، یہ حیرت انگیز منظر ہمیں قیامت کے وقت نظر آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھنے کا حکم دے گا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری کائنات وجود کے اعتبار سے، انسانی اور جناتی وجود کے اعتبار سے ایک دم دوبارہ معرض وجود میں آ رہی ہوگی. وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، جن کے قبور میں جسم ختم ہو گئے تھے، بظاہر مٹی میں مل گئے تھے، ایسے اگنا شروع ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد زمین سے گھاس یا پودے اگتے ہیں ایک دم یوں سیدھے. شاید کبھی کسی نے کوئی موویز وغیرہ میں ایسا کوئی منظر دیکھا ہو کہ آدمی ایک دم اٹھتا چلا گیا اور بن گیا، لیکن آنکھوں سے حقیقی طور پر اور بغیر کسی کیمرہ ٹرک کے یہ میدان محشر میں ہمیں نظر آئے گا کہ سب اڑ جائیں گے. اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور پھر اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوا، اس نے ہماری خطاؤں کو بخش دیا، اس نے ہماری زندگی میں کی گئی توباؤں کو مقبول کر لیا، تو انشاءاللہ ہم جنت میں داخلہ حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے توبہ کر لے. یہ سمجھداری ہے، لیکن موت تک انتظار کرنے کا ذہن نہ بنائے. جیسے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، ماموں ہیں سفید بال نکل آئے، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، خود اپنے والد ہیں، تو ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں نوجوان کہ ہم بھی یہاں تک پہنچ جائیں گے، ہمارے بھی سفید بال نکلیں گے، پھر ہم بھی تسبیح لے کے مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آپ اپنے اطراف میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے چیز ملاحظہ کی ہے اور ایک نتیجہ مرتب کیا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں گا. کاش ہم اس طرف بھی تو دیکھیں کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، لڑکے لڑکیاں، کہ جو جوانی کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھ پاتے، اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، جس سے چھوٹے بچے، اور بعض جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد ٹین ایج میں وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گولی لگ جاتی ہے، اور کسی بھی طریقے سے انسان کا انتقال، ڈوب کے مر گئے، جل کے مر گئے، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، ختم ہو جاتے. اس سے معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے یا جو آپ کے خاندان میں تسلسل سے چلتا چلا آ رہا ہے ویسے ہی معاملہ آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سمجھدار انسان وہ نہیں ہے کہ جو توبہ کو اور نیک بننے کو آگے ٹالتا رہے، بلکہ سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو فوری طور پر فیصلہ کر لے اور فوراً عملی وہ تمام کام اور صورتیں اختیار کر لے جو اس کے مرنے کے بعد خاص طور پر اس کے کام آنے والی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کوئی دنیاوی ایکٹیویٹیز سے روکتی تو نہیں ہے نا. ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم پڑھیں، رشتہ داریاں نبھائیں، دوستیاں نبھائیں، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر، اس سے تو کوئی منع نہیں کیا جاتا.
لیکن ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ان پہ توبہ کرے. بتقاضۂ بشریت اگر خدا نخواستہ بعد توبہ بھی گناہ ہو جائے تو پھر بھی مایوس نہ ہو، پھر ہمت کر لے، لیکن اس سلسلے کو روکے نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ہماری ٹال مٹول ہے، اچھا بھائی نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ سے رمضان سے شروع کروں گا. تو بھائی آپ کی زندگی میں پہلے بھی تو کئی رمضان گزر گئے، کیا آپ یہ اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں غور و تفکر کر سکتے ہیں کہ ان رمضانوں سے پہلے بھی آپ کے ارادے یہی تھے کہ اس رمضان سے شروع کروں گا، لیکن آج تک آپ بے نمازی ہیں. اس لیے کب ہمت کریں گے؟ کب گناہوں کو چھوڑیں گے؟ اچھا بس یہ لاسٹ مووی دیکھ لوں، اس کے بعد نہیں دیکھوں گا. بھائی آپ اس سے پہلے بھی تو ہر مووی کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ یہ لاسٹ ہے، لیکن لاسٹ نہیں ہو پاتی. پھر یقین سی بات ہے موت کا جھٹکا ہی اس کو لاسٹ کر سکتا ہے. آپ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طریقے سے اور بہت ساری بری صحبت ہے، کوئی گندی عادت ہوتی ہے انسان کی، یوں ٹال مٹول چلتی رہتی ہے. اچھا آج کل جمعہ فلاں وقت، اچھا حج کروں گا نا، پھر میں سب ختم کر دوں گا حاجی صاحب بن کے. لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے حاجی صاحب بننے کے بعد بھی اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان اور نفس ہمارے ساتھ ہے. تو عارضی طور پہ شاید ان متبرک مقامات پہ جا کر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا ہوا پائے، لیکن جب اس پاکیزگی سے دوبارہ اس دنیاوی غلاظت کی طرف انسان واپس آتا ہے، وہاں کی اچھی صحبتیں ترک ہوتی ہیں اور پھر بری صحبتوں کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو پھر وہی معاملات ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود احادیث مبارکہ میں موت کے بارے میں اور توبہ کے وقت کی وسعت کے بارے میں بڑا کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کا مقصود کسی کو غافل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود انسان کو مایوسی سے باہر نکالنا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک انسان ایسا ہو کہ اسے کہا جائے ابھی تم توبہ کر لو، اگر یہ وقت نکل گیا پھر تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، تو اب وہ اگر بتقاضائے بشریت گناہ سے ایسی لذت حاصل کر رہا ہے اور اتنا اس میں انوالو ہو چکا ہے کہ وہ توبہ نہ کر سکا، تو پھر اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو میری بخشش ہوگی نہیں، کیونکہ منع کر دیا گیا تھا، وقت بتایا گیا تھا اور اس وقت میں قدر نہ کر سکا اور وقت گزر گیا، تو اب تو میں جہنم میں جاؤں گا. تو یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے، اس سے باہر نکالنے کے لیے وہ یہ حدیثیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے زمانے کی وسعت کو ذکر فرمایا، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ دیکھو نا خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل عرصے تک توبہ کرنے کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہیں، توبہ مقبول ہوگی، تو پھر میں ابھی نہیں کرتا ہوں، بعد میں کر لوں گا. یقینی سی بات ہے کہ یہ ٹال مٹول کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک موت آ جائے اور انسان کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے. کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اچانک ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، فالج پڑ جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتے، ہاتھ سے لکھ نہیں پاتے. اب دل میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں، حقوق دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ فلا کر میں نے حق دبایا تھا اس کو دے دینا، لیکن موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے ذرا سوچئے کہ پھر اس بے بسی کے لمحے کے بارے میں غور کریں کہ اگر اچانک ہمارے ساتھ بھی صورتحال آئے تو پھر انسان توبہ بھی نہ کر سکے، کہ ایسے وہ حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے بعد توبہ کی طرف دھیان بھی نہ جائے، ذہن کام نہ کرے، تو پھر تو گناہوں سمیت دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اس لیے یہ سوچنا کہ چلو جی ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے میں کر لوں گا، بعد میں انشاءاللہ اللہ سے دوستی جس کو ہم کہتے ہیں جی اللہ سے دوستی میں بعد میں کر لوں گا، یہ غلط خیالات ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت ضرور آپ کی زندگی میں آ جائے، یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی وقت کے انتظار میں اچانک دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے مسلم کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے، یعنی اپنی رحمت کو وسیع فرما دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، یعنی اپنی رحمت عام کر دیتا ہے. جو اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اور دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں. یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا. تو گویا کہ جب دن کے لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے
کہ لوگ توبہ کی طرف مائل ہوں، یعنی ان کے دلوں میں خیال ڈالا جاتا ہے، ندامت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کر لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل میں شرمندگی، ندامت، ضمیر کی ملامت ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے ہم اس کو دبا دیتے ہیں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. نفس کہتا ہے اس طرف توجہ نہ کر، کیونکہ نفس چاہتا ہے یہ اور گناہ کرے اور ان سے لذت حاصل کرے، تو پھر ہم اس سے شرمندگی، ندامت کی اٹھنے والی لہروں کو دبا دیتے ہیں، ضمیر کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس کی ملامت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے رات میں گناہ کیے ہوں، کیونکہ مخلوق دو طرح کی ہوتی ہے، بعض دن میں سوتی ہے رات کو جاگتی ہے، بعض رات کو سوتے ہیں دن میں جاگتے ہیں، تو یہ ہر طرح کے لوگ ہیں کہ کچھ دن کے راہی ہوتے ہیں، کچھ دن میں زیادہ تر سوتے رہتے ہیں، پوری نائٹ جو ہے وہ باہر لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کلبوں میں اور غیر عورتوں کے ساتھ اور گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. چوری چکاری، ڈاکہ زنی، کڈنیپنگ وغیرہ یہ رات میں بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ پوری رات جب ختم ہوتی ہے پھر سحر کے ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے، کہ اگر کوئی نادم ہے، شرمندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور گناہوں کو چھوڑے، تو پھر اس کو مایوس نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کے اور مغفرت کے قریب کر دیتا ہے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اس کے لیے گناہوں سے بچنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، بشرطیکہ کوئی آنے والا ہو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا. یاد رکھیں کہ جب یہ قرب قیامت آئے گا، بالکل میدان محشر میں جانے کا وقت قریب ہوگا، تو پھر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو اب جہاں سے مشرق جس کا مشرق پڑتا ہے تو سمجھ لیں طلوع تو مشرق سے ہوتا ہے، لیکن بہت سو کے مقامات زاویے کے اعتبار سے بدلتے ہوئے محسوس ہوں گے. لیکن مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. لیکن قرب قیامت کے وقت یہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ الٹا معاملہ ہوگا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور بس اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. تو گویا کہ اگر کوئی شخص آج توبہ نہیں کرتا، کل پرسوں ترسوں اس کے لیے وقت ہے، لیکن کل پرسوں ترسوں کا نہیں پتا کہ وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے توبہ میں جلدی ہی کرنی چاہیے. مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ ایک لمٹ بھی بیان کر دی ہے کہ اگر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا، اگر پھر کوئی اس بڑی نشانی کو دیکھ کر اب چاہے کہ میں ایمان لے آؤں، پھر نہیں ہو سکتا، بس ختم. اور اگر آپ غور کر لیں تو اگر ہم لوگ ابھی تو قرب قیامت ہمارے پاس تو نہیں ہے، یہ بڑی نشانی تو بہت دور ہے، تو اس میں اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اپنے آخری وقت تک، جہاں تک آپ کا آخری وقت ہے، کیونکہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو سب کا آخری وقت ہوگا، پوری کائنات کے لیے آخری وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سب کچھ فنا ہونے کا وقت ہوگا. لیکن ہمارے تمام کے اجتماعی طور پہ فنا ہونے سے پہلے انفرادی طور پہ فنائیت طاری ہوگی. میں جاؤں گا، آپ جائیں گے، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا. تو گویا کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کے فنا ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں رکھا ہے، اس کے لیے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری ہو سکتے ہیں. دوسری روایت میں اور زیادہ واضح طور پر سرکار نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک حالت نزع طاری نہ ہو جائے. یعنی وہ حالت ہے کہ جس میں انسان بالکل بس موت کا غرغرہ جس کو کہتے ہیں طاری ہو جاتا ہے، کہ ہاتھ منہ ٹھنڈے سے پڑ جاتے ہیں اور بس تھوڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، ہوش میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بالکل غنودگی میں چلا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جب تک انسان آخری وقت تک ہوش میں رہتا ہے توبہ کے دروازے بھی کھلے رہتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ توبہ اصل میں فعل قلب ہے حقیقتاً، کہ دل میں یہ پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو وہ ہمارے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ یار گواہ ہو جانا میں اپنے گناہوں پر توبہ کر رہا ہوں، نہیں. اور اگر وہ خاموش فوت ہوا تو ہم یہ کہیں کہ یار توبہ تو کی نہیں تھی ہمارے سامنے،
وہ آپ کے سامنے توبہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت جب زبان اس کی نہیں چل رہی لیکن ذہن مکمل طور پہ کام کر رہا ہو، تو اس نے ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہو اور کامل ارادہ کیا ہو کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اس کے عذاب سے ڈر کر خوف کی وجہ سے ہو، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس مرتے ہوئے شخص کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور توبہ کی قبولیت کے درمیان آ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو چاہے جیسا چاہے عطا فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بہت سے لوگ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی گانے گا رہا ہے اور فوش مناظر ریکارڈ کروا رہا ہے، فراڈ وغیرہ کر رہا ہے، لیکن آخری وقت میں آ کر وہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کا وصال ایسے موقع پر ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا رمضان میں فوت ہو گئے، جمعے کے دن فوت ہو گئے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کہاں بخشا جائے گا، تو جہنم میں جائے گا اتنا گناہگار آدمی۔ اور بعض جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر عدم یقین یا ضعف یقین کی بنا پر کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری زندگی گناہ کی، رمضان میں فوت ہو جنت میں چلا جائے گا۔ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں کہنے والے؟ آپ کیا آپ کا نظام ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کے لاز ہیں؟ وہ رب کریم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اگر اس بندے نے کوتاہیاں کی ہیں، آپ کا تو کچھ نہیں کھایا نا، اس نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے معاملے کے درمیان آپ اور میں کون ہوتے ہیں درمیان میں آنے والے؟ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سے ناراض ہو، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اور وہ بڑا نیک پرہیزگار تھا، تو ایک مرتبہ ایک گنہگار نے کسی بنا پر اس کو نیچے لٹایا اور اس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، تو اس نے کچھ اس کو کہا اور اس کے لیے بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہوئے، وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ